السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اے بی انفارمیشن۔ فرینڈس، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سلطنت عثمانی، جسے ہم نے ارطغرل غازی کا نام دیا تھا، اسی کی ہسٹری کے بارے میں بات کی تھی۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انٹروڈکشن دیا، اس سے اگلی ویڈیو میں ہمیں سیزن 1 پارٹ 1 کا نام دیا، اور آج فرینڈس سیزن 1 پارٹ 2 کا ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دولت سلجوقیہ کا قیام۔ دولت سلجوقیہ کا قیام عربی اسلامی مشرقی میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج پر سلجوقیوں کے ظہور کہ ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے اثرات پڑے، جن کی وہ ایک طرف سیاسی خلافہ اپنے قلم رو میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف شیعوں کی فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوقیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان ماور النہر، ایران، عراق، بلخ، شام اور ایشیائے کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقر پہلا ایران کا شہر ریرا تھا، اور بعد میں ایران کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان ماورا النہر، کرمان، بلاد شام، سلاکا شام اور ایشیائے کوچک سلاکا روم میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوقی سلطنتیں معرض وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوقی سلطنت کے تابع تھیں۔ سلجوقیوں نے بغداد کی عباسی خلافت اور اس کے مذہبی اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران عراق میں شیعہ بوسیہی اور دوسری طرف مصر و شام میں عبدی فاطمی کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سلجوقیوں نے بوسیہی اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور عبیدی فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سلجوقی سردار طغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر بوسیہی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے سبب شتموں پر مبنی تحریریں مٹا دی، اور رافضوں کے شیخ عبداللہ جلال کو رفض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بوسیہی شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوقیوں نے بغداد سے دولت بوسیہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان طغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا، تو خلیفہ قائم بالامر اللہ نے اس کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی خلعت عطا کی، اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب سلطان رکن الدین طغرل بیگ ہے۔ ان کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان طغرل بیگ کا نام سپر کنندہ کیا جائے، بغداد کے مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھایا جائے، اور اس کے حق میں جمعہ عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوقیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزلت حاصل ہوئی، اور وہ بغداد میں بوسیہیوں کی جگہ پر سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ ان کے ہر مشورہ کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ طغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال شجاع، دیندار، نیک اور عدل و گستر تھا۔ انہیں خصائل حمیدہ کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ طغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوقی ترک متحرک ہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بالامر اللہ نے سلجوقی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر طغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 بمطابق 1049 میں ہوئی، پھر شعبہ 454 بمطابق 1062 میں طغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بالامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد طغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 بمطابق 1062 کو، یعنی صرف ایک ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت طغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے طغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمالی مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوقی اقتدار اور غلبہ کا کام مکمل کر چکی تھی۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی، اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں
کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان نے ان تنازعات پر بوقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر، جرأت مند شخصیت کا مالک، مخلص قائد تھا۔ اس نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی جو علاقے سلجوقی سلطنت کی زیر نگین تھیں۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ارمن اور روم علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عالم تھی جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ اس کے جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگین اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے بے حد ترہیز انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بے نظیر نطنینہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کی عرصہ تک اپنی مملکت کے دور و دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو وہ اپنے عظیم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوسی میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلافہ اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقوں پر پوش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور سلطنت کے فرمانوار محمد محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کریں۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائم بن اوق خوزعظمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوزعظمی نرمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیا، لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخل کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلوکی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ قائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حتی کے علی الخیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیش کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سوائے مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خورنریز معرکے ہوئے۔ ملاذکروں کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے جو 463 ہجری بمطابق اگست
1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اور اس مرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مد لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملک کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک ہوئے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھوڑے سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگ جو اس کے علاوہ تھے جو قسطینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقیب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں سے ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس خدا اس کا ستیہ ناش کرے یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا، اور اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریق کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبار کی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ سلطان علیہ السلام اور رومی فوجیوں کا آمنا سامنا ظہور مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی القعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوجی کی کثیر تعداد کو دیکھ کر علیہ السلام کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد الملک بختیاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے روز پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں اور عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں، قریب مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو علیہ السلام اپنے گھوڑوں سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلودہ کر کے بارگاہ خداوند میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ ملک سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کا سلطان علیہ السلام کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ علیہ السلام نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے یا اپنے مالک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ علیہ السلام نے کہا، میرا ارادہ وہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا اور سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازدارہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دینے تاکہ وہ ان سے زرع دار خرید سکیں۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقیوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کریں۔ ان تمام نوادرات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظہ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی زندہ نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ علیہ السلام کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائی کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادی خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوقیوں کی اس شاندار فتح نے حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کو
عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ جب علی ارسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منشا عالم نے اس کی ڈھارس بنائی اور کہا کہ سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس پر رکعت طاری ہو گئی، تھاڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند ہو گئی، پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دیے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نام کی اور ایک آہ سر بھر کر بولا، اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوار زرمی تھا۔ اس کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔